بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جو اس طرف والے تھے جو بیٹھ کے پاکستان کی عدالتوں میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے, وہ جو عمران خان پروجیکٹ کو پانی دے رہے تھے, اس کو پھیلا رہے تھے, اس کی آبیاری کر رہے تھے, اس کی حفاظت کر رہے تھے, اور آخری وقت سے مراد یہ ہے کہ پچھلے ہفتے وہ جو فوجی عدالتوں والا فیصلہ آیا, میں ذاتی طور کے اوپر میں بار بار یہ وضاحت پیش کرتا ہوں کہ ہم فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف ہیں, لیکن یہ فیصلہ اگرچہ بڑا مناسب ہے, بڑا ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود اس فیصلے سے عمران خان صاحب کی محبت نظر آتی ہے. یہ فیصلہ پاکستان کے دستور کی بالادستی کے لیے نہیں ہے. یہ فیصلہ پاکستان کے سول جو کہہ لیں لوگ ہیں, عام شہری ہیں, پاکستان کے وارثان مالکان, یہ ان کی محبت میں نہیں ہے. یہ ان کے حقوق کی جس کو کہتے ہیں حفاظت کے لیے نہیں ہے, یا ان کی کیا کہتے ہیں کہ سٹینڈ نہیں لیا گیا پاکستان کے عوام کے لیے. یہ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی, اور ان میں وہ بیٹھے ہوئے 5-7 جج, اس بینچ میں نہیں, اس وقت اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے 5-7 جج, اعلیٰ عدلیہ میں کہیں تو سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ کے نیچے بھی اعلیٰ عدلیہ ہے, جو ہائی کورٹس ہیں, ایک لمبی تعداد ہے, اور جس کو پاکستان کے عوام نے اور پاکستان کے لوگوں نے تقریباً 20-30 سال بھگتنا ہے. یہ وہ جرم ہے جو پاکستان کے ساتھ کیا گیا, یہ وہ جرم ہے جو جنرل باجوہ نے کیا, یہ وہ جرم ہے جو جنرل فیض حمید صاحب نے کیا. اور اب کل میرا خیال ہے کہ وہ یا آج کوئی نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ تھی, آج ہی تھی میرا خیال ہے, NDU میں ہوتی ہے سالانہ. وہاں پر چیف آف آرمی سٹاف اس 98 شرکا ہیں ان کے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جو گفتگو کر رہے تھے وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے. اور وہ ان کو جو باتیں کہنی پڑ رہی تھیں وہ کیوں کہنی پڑ رہی تھیں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام, پاکستان کی فوج پاکستان کے خلاف, پاکستان کی ریاست کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا جاری ہے, اس کا تدارک پاکستان کے صحافیوں, قلمکاروں, دانشوروں کو کرنا ہے. تو جنہوں نے کیتا ہے انہوں نے کی کرنا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جنہوں نے یہ چاند چڑھایا تھا اس کا کیا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے. اور مطلب صحافی تو کر لیں گے, کیا کر لیں گے صحافی؟ کریں گے لفافہ کہلائیں گے. صحافی ان ججوں کے نقاب نوچیں گے تو توہین عدالت کے مجرم قرار پائیں گے. اور کیا ہونا ہے صحافیوں کے ساتھ؟ کیا ہونا ہے؟ یا وہ لفافے ہیں, یا پھر وہ جو اگر آئین کی بات کریں گے, دستور کی بات کریں گے, تو وہ لفافے ہوتے ہیں, اور لفافے کہنے والوں میں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ لوگ ہوتے ہیں. یا پھر اگر وہ ان ججوں کی 2 نمبریاں بے نقاب کریں گے تو وہ جناب توہین عدالت کی سزا پائیں گے. لیکن اصل مسئلہ ٹھیک نہیں ہونا پاکستان. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جن کو یہ شوق ہے اس طرح کے منصوبے بنانے کے, ان کو بلا کے پوچھ ہی لیں, یار ہمیں پتہ ہے آپ سزا نہیں دیں گے, ہمیں پتہ ہے آپ ان کا کچھ نہیں کریں گے. میں کوئی زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہتا, ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. میں تو بار بار یہ والی بات کہتا ہوں کہ آدر راجہ پاکستان کی فوج کے اوپر, یا دیر راجہ, یا پھر وہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کی فوج کے اوپر جتنے رقیق اور غلیظ, دونوں الفاظ میں کہہ رہا ہوں, رقیق اور غلیظ حملے وہ کر رہے ہیں, پاکستان کے سویلینز نے کبھی بھی اس طرح کی جسارت نہیں کی. ہم صحافیوں نے ہمیشہ پاکستان کی فوج کے پولیٹیکل کردار کے اوپر بات کی ہے, حرف اٹھایا ہے. ہمیں جو کچھ کرنا پڑتا ہے, ہمیں جس طرح بچ کے چلنا پڑتا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ جو لوگ ہیں جو پاکستان کی فوج میں رہے, وہ پاکستان کی فوج کے لیے جتنے زریلے ثابت ہو رہے ہیں, ان کو بھی وقت جب آئے گا ان کو بھی معافی ملے گی. لکھ لیں یہ بات, کوئی نہیں پکڑے گا ان کو, معافی ہوگی. یا پھر ہمیں دکھانے کے لیے گیڑا دبا لینے کے عدالت دا اے گیڑا آپ ہمیں, کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا بنامے ڈسپلن, بنامے مورال, کہ یہ مورال گرتا ہے. اوکے گرتا ہے. اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لاہور کے کور کمانڈر تھے لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی, اب بھی ہے کہ کار ملے ہیں, سکون نال بہ رہے ہیں, سکون کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, موجاں لگی ہیں, سکون مول مٹھے چول. اب یہ بات جو ہے وہ بہت مطلب ہرٹ کرے گی. اور ہرٹ کیا کرے گی, مینوں اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے, یار میں ہوں کی کراں. لیکن چلیں میں معافی مانگ لیتا ہوں, میں پہلے بعد بھی پھڑ کے بھی معافی جا کے مانگنی ہوڑی مانگ لینے معافی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ جو سسٹم کو جب تک اصل برائی کو ختم نہیں کیا جائے گا، سیانے کہتے ہیں کہ برے نہ مارو برے دی مانو مارو. تو یہ جو ہے نا جج کیا نام ظاہر علی اکبر نقوی صاحب، آج ہوا یہ ہے، یہ سارے جذباتی ہونے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا. سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے کون؟ قاضی فائزہ صاحب اس کے چیئرمین ہیں، سربراہ ہیں، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں. ان کے نیچے ہیں طارق مسعود صاحب، ان کے ساتھ ہیں اعجاز الاحسن صاحب. یہ تو ہوگی سپریم کورٹ سے. ایک جج ہیں جو سینئر ترین لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، وہ دو، یعنی ہائی کورٹس کے سینیارٹی کے اعتبار سے دو جج اس کے ممبر ہوتے ہیں. تو قرعہ نکلا ہے کہ سینیارٹی کا امیر پٹی صاحب کے، لاہور والے ہیں جی، ان کا جن کا دماد جو تھا وہ آئی ایس آئی فیصل آباد حملے میں ملوث تھا اس کے دفتر میں 9 مئی میں. لیکن وہ کہاں پہ ہے یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ان کو واپس لے آئے ہیں معافی تلافی کر کے، اللہ بہتر جانتا ہے. دوسرے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے، ان کا نام ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کا نام ہے جسٹس نعیم اختر افغان، یہ ممبر ہیں. اب اگر آپ اس کی ترکیب دیکھیں تو دو جج تو وہ ہیں جو سپریم کورٹ کے وہ اپ رائٹ جج ہیں. مطلب یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی تو ہمارے خیال سوچ کے خلاف فیصلہ دیا نا. فوجی عدالتوں کو انہوں نے کہا کہ نہیں بننی چاہیے. ان کے پاس اپنی لاجک تھی، اپنی ریزنز تھی کہ سویلینز کے ٹرائل نہیں ہو سکتے. ان باقیوں کے پاس جو ہے وہ والے باقی جو جج ہیں اس طرف والے جج، یہ نا دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے، یہ جو بائیں طرف والے جج ہیں یہ ان کی لاجک عمران خان ہے. اور یحییٰ آفریدی ہماری تنقید کا نشانہ ایک ہی فیصلہ ہے، لیکن اس لیے نہیں ہوئے کہ ان کے پاس ریزنز اور ہیں جو قانونی ہیں، جو انسانی حقوق سے اور شہری حقوق سے متعلق ہیں. تو یہ جج جو ہے یہ اب مطلب دو جج وہ ہیں جو قانون اور آئین کو دیکھنے والے ہیں، قاضی فائزہ اور جسٹس جو ہے وہ کیا، میں ہر دفعہ ان کا نام بھولتا ہوں، جسٹس طارق مسعود صاحب. ٹھیک ہے جی. باقی جو دو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، امیر پٹی صاحب کا مقام اور ان کا وہ کس طرف کھڑے ہوں گے یہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امیر پٹی صاحب کے جو داماد ہیں ان کا بھی خرچہ پانی وہیں سے چلتا تھا جہاں سے جو خرچہ پانی ٹرکوں والی سرکار کا چلتا تھا. اور وہ آپ نے وہ آڈیو سنی ہوگی کہ ان کا خرچہ کہاں سے چلتا تھا. ایک آڈیو بھی پکڑی گئی تھی جو ان کی پرویز علیہ صاحب کے ساتھ تھی، اور ایک وہ ان کا نام ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کا جو تھا وہ پٹی کا نام کیا تھا، محمد خان پٹی. وہ جو اس نے اعترافی بیان دیا ہے وہ کہاں پہ دیا ہے، کس نے لیا ہے، یہ بھی ایک بحث طلب بات ہے، لیکن ہے تو صحیح. اور یہ ان کی محبتیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی ہیں یہ ان ججوں کی. تو تقسیم کچھ اس طرح سے بن رہی ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے ووٹ زیادہ ہو سکتے ہیں. آج ان کو شو کا نوٹس جاری ہو گیا ہے. پاکستان بار کونسل نے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت بھیجی تھی کہ اپنا بندہ چیک کرو، ٹھیک نہیں، 2 نمبر ہے. اور انہوں نے طارق مسعود صاحب نے اس کا جائزہ لیا تھا بطور ایک نگران جج آپ کہہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کہا تھا شکایت درست ہے، بالکل ٹھیک ہے. اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف تو نہیں تھی نا، تو اوکے ٹھیک ہے، ان کے خلاف تھی تو وہ چلا گیا معاملہ. دوسرا مس کنڈکٹ وہ جو ہیں لاپتہ افراد کے کمیشن کے چیئرمین جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب، جو چوم چوم کے سرتاپا چوم چوم کے جو اللہ معاف کرے اینا غلیظ آدمی، جس کے بارے میں سپریم کورٹ کے ایک جج نے کہا تھا کہ اگر پتہ ہو نا کہ سامنے جو کنواں ہے وہاں پر ایک صنف مخالف ہے، صنف نازک ہے، کنویں میں پڑی ہوئی ہے اور باہر آنے کا راستہ نہیں ہے اور ایک بوتل بھی ہے نیچے، پائن چھال مار دیں گے، پوڑی نہیں لان گے، پوڑی کول کھلوتی ہے گی، پوڑی نہیں لان گے، چھال مار دیں گے، یعنی کہ صبر نہیں کریں گے. تو ان کے خلاف بھی ہے انکوائری، اس کا کیا بنا اس کا جائزہ لیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن آج جسٹس چلیں وہ ہیں تو وہ کہنا چاہیے، لیکن ان کی جسٹسوں والی بات کوئی نہیں. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے خلاف ان کو 14 دن میں انہوں نے جواب دینا ہے. ان کو نوٹس جاری ہو گئے ہیں اظہار وجوہ کے، شوکاز نوٹس جس کو کہتے ہیں. پاکستان بار کونسل نے جب ان کی آڈیو آئی تھی منظر عام کے اوپر، جس میں ایک تو وہ تھا نا پرویز علیہ صاحب والا معاملہ، میں آ رہے ہیں ڈاڑے گھر ہو یار کی ہو گیا ہے، میں میری گھر والی گل ہے، وہ ساری باتیں سنیں کہ وہ پولیس والے نے ان کو روکا تھا کیونکہ یہ اپنے پوتے کو چلا رہے تھے گاڑی بٹھا کے،
تو وہ پولیس والے نے وارڈن نے روکا اور یہ آگ بگولا ہو گئے کہ میں تو قانون ہوں, مجھے قانون تم سکھاؤ گے. تو اس کے اوپر وہ پتہ نہیں اس وارڈن کا کیا بنا, لیکن اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب دوڑے ان کے گھر گئے کہ جناب ان کو پیس کرنے کے لیے. تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان بار کونسل نے ان کے خلاف شکایت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ ان کے اول تو اثاثے چیک کریں اور ان کی انکم دیکھیں کہ انکم کیا ہے اور ان کا رہن سہن کیا ہے. ایک ان کو یہاں پر جو ہے یہ کیا ہے جی, فوٹو اسٹیڈیم کے سامنے ہے, وہ کوئی آبادی ہے, میں اس کا نام بھول گیا ہوں, بڑی لیوش آبادی, بڑی پوش آبادی, بڑے بڑے گھر ہیں, سینٹ جانس پارک اس طرح کر کا اس کا نام ہے. تو وہاں پر ان کو کوئی 4 کنال کا جو گھر تھا, پلاٹ تھا, وہ لیز پہ کسی نے لیا, باپ بیٹے نے, اور اگلے دن ان کے نام جو ہے وہ لیز کر دی گئی, فروخت کر دیا انہوں نے. تو یہ جو 2 نمبریاں تھیں یہ وہ کر رہے ہیں, اور پھر ان کے بیٹوں کی وکالت اور ان کے پاس مقدمات کا انبار وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ وکالت نہیں, وہ ٹوٹی کر رہے ہیں. پاکستان بار کونسل نے کہا کہ ان کا عرصہ وکالت دیکھیں آپ, یہ کتنے سینئر ہیں. مثال کے طور کے اوپر 5 سال ان کو وکالت کرتے نہیں ہوئے, مثال دے رہا ہوں. اور جناب ان کے پاس مقدمات ہیں بڑے بڑے. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ابا جی یہ پیسے پکڑتے ہیں ابا جی کے نام کے اوپر, اور وہ کیس جو آتا ہے اس میں وہ تر جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جب باپ جج ہو, نیچے بیٹا وکالت کر رہا ہو, تو پھر وکالتیں چل نکلتی ہیں, اور اسی طرح کی چل نکلتی ہیں. تو ایک ان پر یہ الزام تھا. گجرانوالہ میں ان کا ایک پلازا ہے جو انہوں نے اپنے جو گوشوارے ہیں انکم ٹیکس والے, ان میں انہوں نے شو نہیں کیا ہوا. اسی طرح ان کے کچھ پلاٹ ہیں وہ بھی نہیں شو کیے ہوئے. انہوں نے اپنی ریٹرنوں میں جو انکم ٹیکس ریٹرن ہوتی ہے اس میں ٹیمپرنگ کی ہوئی ہے. تو یہ جناب ان کے حالات و واقعات ہیں. 50 لاکھ کا پلاٹ انہوں نے 10 لاکھ میں بھی ایک کوئی خریدا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں کیا چکر ہے. تو اب اس کے اوپر ان کو جواب دینا پڑے گا. صرف مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہی, وہ ایک تم ہی نہیں تنہا الفت میں میری رسوا ہیں جی. وہ جو الفت تھی خان صاحب کی, اس میں کئی رسوا ہیں اور کئی رسوا ہوں گے. سر پاکستان کی عدلیہ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے ہر ادارے کو جو ہے وہ پاک کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب, پروجیکٹ عمران خان کا جو وائرس تھا وہ جہاں جہاں پر گھسا پڑا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ وائرس پھیلایا کس نے تھا یہ بھی ایک ضرورت ہے جاننے کی. آج جو ورکشاپ تھی اس میں چیف آف آرمی سٹاف اپنے شرکا سے, اس ورکشاپ کے شرکا کو, جہاں پر بڑی چیزیں بتائی گئیں کہ جی کہ ہم پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑے بڑے مگرمچھوں کے اوپر بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ انہوں نے تو بات نہیں کہی ہوگی. اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ جو اقدامات کیے گئے ہیں چوری, منشیات کے پھیلاؤ اور بارڈر کنٹرول کرنے کے لیے, اسمگلنگ کو روکنے کے لیے, بلا بلا بلا, ان کو جناب کس طرح کر کے وہ کیے گئے شروع, اور وہ کس سپیڈ کے ساتھ جاری ہیں. بڑی کھل کے باتیں ہوتی ہیں. میں یہاں پر میں نے اور گوہر بٹ صاحب نے وہ ورکشاپ تو نہیں, اس کے کہیں گے کورس تھا, شارٹ کورس وہ ہم نے کیا تھا. تو بڑی وہاں پر کھل کے باتیں ہوتی ہیں. جو پروفیشنلز ہیں, مطلب بڑے بڑے وکلا آتے ہیں, بڑے بڑے بیوروکریٹس آتے ہیں, سیکٹری لیول کے آفیسرز آتے ہیں, منسٹرز آتے ہیں. وہاں پر پھر وہ اپنا مدعا پیش کرتے ہیں, نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں, ایشوز ڈیفائن ہوتے ہیں. بڑی مزے کی ایک جگہ ہے. اور یہ بیسکلی شروع ہوا تھا کام کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جو فوج کا جو تشخص جو نیگیٹو ہو گیا ہے, ایک رابطہ جو ہے وہ ہو, اور اس لیول کا ہو رابطہ. اس میں صحافی بھی جاتے ہیں, ڈاکٹر, انجینئرز, بیوروکریٹس, بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں اس میں. تو وہ بیسکلی ایک عوامی رابطہ, ایک کنیکشن ڈیولپ کرنے کا یہ ایک ایفرٹ ہے. لیکن وہ جو وہاں سے کراتا ہے وہ پھر عام آ کے آدمیوں کو منہ نہیں لگاتا. اس کو لگتا ہے میرے فوجیوں جرنلوں کے ساتھ تعلقات بن گئے ہیں, ویری گڈ ماحول ہو گیا. تو جو کام وہاں سے آ کے کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. وہاں پر جو سوال کرنے چاہیے وہ سوال نہیں ہوتے. میں نے اور گوہر بٹ نے, میں نے ایک کیا تھا, گوہر بٹ نے 2 کیے تھے. اس کے بعد ہمارے ہاتھ پھر مائک ہی نہیں آیا, ہم سے پھر سوال ہی لیے گئے. بہرحال یہ مجھے بات شاید نہیں کرنی چاہیے تھی, وہاں کی بات تھی, وہیں رہ جاتی تو اچھا تھا, لیکن آ گئی تو اس لیے برداشت کریں. تو اس میں انہوں نے جو گفتگو کی ساری, تو وہ جو نیگیٹو جو کہ بڑی کھل کے باتیں ہوتی ہیں, تو جو خبر آئی ہے وہ عشر شیر بھی نہیں ہوتا جو وہاں پر کھل کے باتیں ہوتی ہیں.
تو میں کوشش کر رہا ہوں پتہ چلے کہ کون کون ہیں وہاں پر، ان سے رابطہ کر کے ذرا بات کرنے کی کوشش کریں. تو وہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ دانشوروں اور سول سوسائٹی کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارے عوام، خصوصی طور پر نوجوان نسل، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف جاری پروپیگنڈے کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور اس کا مقابلہ کریں. اچھا، اب یہ بڑا سادہ سا فارمولہ ہے سر. وہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کو آپ لے کے آئے تھے، میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کا تو اس میں دوش نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جب لایا گیا تھا، آپ جنرل باجوہ صاحب کی ٹیم کے کور ممبران میں سے تھے، آپ کو عمران خان صاحب نے ناپسند کیا، آپ نے ان کی بطور ایک سولجر کہ بھی آپ کے باس کے متعلق آپ کو اندازہ ہوا کہ یار کہ کام خراب ہے دکھاری، تو پھر وہ اب وہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن جو عمران خان صاحب کو لائے تھے، پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے، وہ عمران خان صاحب کی آڈیوز اٹھا کے دیکھیں، ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں. جنرل باجوہ اس لیے برا لگتا ہے ان کو کہ یہ میرے خلاف جو ہے وہ کام نہیں کرتا، جنرل باجوہ نے ہمیں یہ کیا. ادھر ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے، اس کے پیچھے جو بھی وجہ ہو ہمیں نہیں پتا. ساتھ ہی باجوہ صاحب میر جعفر ہو جاتے ہیں، میر صادق ہو جاتے ہیں، پاکستان کی فوج غدار ہو جاتی ہے، قطر کی جو ہے وہ بگوڑی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. یہ فوج اور جرنیلوں کے اوپر پھر وہ جناب پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، حملے شروع ہو جاتے ہیں. 9 مئی ہو جاتا ہے. سر جنرل باجوہ سے پوچھیں کہ یہ کام کیوں کیا تھا، سر جنرل فیض سے پوچھیں یہ کام کیوں کیا تھا. یہ وہ سرا ہے، یہ اس خرابی کا وہ پہلو ہے کہ یہاں سے اگر آپ پکڑ لیں گے معاملے کو تو نہ تو آگے سے کوئی اس طرح کا منصوبہ چلے گا، نہ آگے سے کوئی پروپیگنڈا نیگیٹو ہوگا، اور نہ آپ کو اپنے ملبے اٹھانے پڑیں گے. تو ظاہر ہے اس کے لیے بہت بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی. تو ہم تو صرف یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہ ہماری اوقات ہے نہ ہماری بساط ہے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ہیں، ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ مرنا ہے. ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے پاس بہت سی آپشن ہیں. ہر وہ پاکستان کا میں میکسیمم لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کے کسی نہ کسی بڑے عہدے کے اوپر رہتا ہے، تو وہ خود کہیں باہر کا نیشنل ہو جاتا ہے یا ہوتا ہے، یا پھر اس کے بچے ضرور پاکستان سے باہر کے نیشنل ہو جاتے ہیں. امریکہ، کینیڈا، برطانیہ کے نیشنل ہوتے ہیں، ان کے پاسپورٹ ہوتے ہیں. ہم 25 کروڑ، ہم نے یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے. ہمیں پاکستان، مضبوط پاکستان چاہیے، ایک پھلتی پھولتی قوم چاہیے، ایک آزاد معاشرہ چاہیے. ہمارے بچے، ہم پتہ نہیں کس طرح سے زندگی گزار گئے. ہمیں آزادی چاہیے، آزادی کے ساتھ کھلی سانس چاہیے. میں پتہ نہیں کتنا کچھ بول گیا ہوں اور شاید کچھ غلط بھی بول گیا ہوں. اللہ وارث. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.